بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی نیک عورت کا واقعہ شیئر کریں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت آسیہ پر فرعون نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت آسیہ ریان بن ولید کی نسل میں سے تھی۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ حضرت آسیہ بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل اور پاک دامن تھی۔ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی فرعون نے شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت آسیہ کے والد جو کہ شادی کے لیے راضی نہ تھے، فرعون کے خوف سے انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور حضرت آسیہ کی شادی فرعون کے ساتھ کروا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، لیکن انہوں نے فرعون کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ پاک کو ایک مانتی تھی اور عبادت کرتی تھی۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کرنے کے لیے محل میں بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا۔ ان جادوگروں نے اپنے سانپ نیچے چھوڑ دیے جو کہ لوگوں کو ڈسنا چاہتے تھے۔ فرعون اور سبھی لوگ وہاں پر تالیاں بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ایک بہت بڑا سانپ آ کر ان کو ڈسنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب کے سب حیران رہ گئے تھے۔ وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس بات کا غصہ فرعون کو بہت زیادہ آیا۔ حضرت آسیہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت آسیہ بھی دل ہی دل میں ایمان لے آئی تھی۔ حضرت آسیہ کے دل ہی دل میں ایمان کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس معجزے کے کچھ عرصہ بعد فرعون کی ایک باندی فرعون کی بیٹی کے سر کے اندر کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی نیچے گر گئی۔ اس عورت نے کنگھی اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ۔ یہ بات فرعون کی بیٹی نے سن لی تو اس لڑکی سے پوچھا تیرا خدا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ تو وہ عورت بولی جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا اور اس پوری دنیا کا ایک ہی خدا ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ وہ لڑکی فرعون کے پاس گئی اور اس کے سامنے اس عورت کی شکایت کی، جسے سن کر فرعون بہت غصے میں آ گیا۔ اس ظالم فرعون نے اس باندی اور اس کی بچیوں کو گرم تیل کے اندر ڈلوا دیا جس تیل کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ یہ منظر حضرت آسیہ بھی دیکھ رہی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیے۔ حضرت آسیہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اس باندی کی روح کو اور اس کی بچیوں کی روح کو اپنے ساتھ آسمان میں لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت آسیہ کا ایمان اور بھی جاگ گیا۔ وہ فرعون سے بہت زیادہ سخت نفرت کرنے لگی۔ تبھی فرعون حضرت آسیہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت آسیہ فرعون کو کہنے لگی تو ساری مخلوقات سے خبیث اور کافر ہے۔ فرعون بولا کیا تمہیں بھی یہ جنون ہو گیا ہے؟ حضرت آسیہ بولی نہیں، مجھے جنون نہیں ہوا، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ تیرا، میرا اور ساری مخلوقات کا خدا صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنا پورا زور لگا کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ اپنی بات پہ، اپنے ایمان پہ ڈٹی رہی۔ اس وقت فرعون نے چال چلی، حضرت آسیہ کے والد کو بلایا، اسے کہا کہ جو جنون اس عورت کو ہو گیا تھا میں نے اس کو گرم تیل میں پھکوا کر جلا دیا۔ جنون آپ کی بیٹی کو بھی ہو گیا ہے، اس کو سمجھا لیں۔ اگر یہ ایمان سے نہ پھری تو میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ تم لوگ اپنی بیٹی کو سمجھا لو۔ حضرت آسیہ کے والد نے کہا بیٹی یہ بہت ظالم ہے، تم پر بہت ظلم ڈھائے گا، اس کے سامنے چپ ہو جاؤ۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں، میرا ایمان تازہ ہوتا جا رہا ہے، میں اس کے آگے ہار نہیں مانوں گی، میں ایک خدا پر ایمان لا چکی ہوں۔ یہ سن کر اس خبیث فرعون کو اور بھی غصہ آ گیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو باندھ کر کوڑے مارنے شروع کر دو۔ جتنے ظلم ڈھائے جا رہے تھے اتنا ہی حضرت آسیہ کے دل میں ایمان تازہ ہو رہا تھا۔ کوڑے مار مار کر فرعون حضرت آسیہ کو ایمان سے پھیرنے سے ناکام رہا۔ اس وقت فرعون نے ایک اور چال چلی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو
دھوپ میں لٹا کر 4 میخیں اس کے جسم میں لگا دی اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا، اور پھر حضرت آسیہ سے پوچھنے لگا، اب بھی وقت ہے، ایمان سے پھر جاؤ۔ حضرت آسیہ نے ایسا جواب دیا کہ سب سننے والے حیران کے حیران رہ گئے۔ تو میرے جسم پر تو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، لیکن میرا دل اللہ کی پناہ میں ہے، تو میرا ایک ایک ٹکڑا بھی کر دے گا تب بھی میرے عشق کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا میرا رب مجھ پر خوش ہے یا ناراض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے آسیہ، تیرا رب تجھ پر خوش ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے تیرے کارناموں پر فخر کر رہا ہے۔ اے آسیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر، تیری ہر حاجت قبول کی جائے گی۔ حضرت آسیہ یہ دعا کرنے لگی، اے میرے رب، اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بناؤ، مجھے اس فرعون سے نجات دے۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کا جنون و عشق دیکھ لیا، تب پھر فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت آسیہ کو شہید کر دیا جائے۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ایک بڑے پتھر کی چٹان لے کر آؤ، اس چٹان کو حضرت آسیہ کے اوپر پھینک کر آسیہ کو کچل ڈالو۔ جب اس پتھر کو حضرت آسیہ کے پاس لایا گیا، اس پتھر کے حضرت آسیہ کے اوپر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ کی روح کو قبض کر لو۔ جب پتھر کی چٹان گری تو ایک بے جان جسم پر گری۔ حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں گھر دیا۔ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے ہر ایک گناہ سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اس طرح کی معلومات شیئر کرنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کی پیاری پیاری اور معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔